عورت مہینے میں ایک مرتبہ ناپاک ہوتی ہے، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، حیض آتا ہے، MC آتی ہے، اس وقت وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کی طرف سے معاف۔ کیوں؟ وہ خون ناپاک ہوتا ہے، وہ خون گندا ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے، اللہ بچے کی امید دے دے تو وہ خون آنا بند، حیض بند ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھو جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی غذا کیا بنتا ہے؟ کیا جملہ، اس کی غذا کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم سے بچے کے نال میں ایک پائپ جوڑ دیتا ہے، تو جو ماں کو خون آتا تھا اللہ فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ خون کو اس کی غذا بناتا ہے۔ اگر وہ پائپ کٹ جائے، وہ نال اگر کٹ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن میں زہر پھیل جائے، بچنا مشکل۔ یہ تو تمہارے اور لوگوں کے جب پیٹ میں تھے تو ماں کا گندا خون اللہ اپنی قدرت سے تمہارے لیے غذا بناتا تھا، مگر سید فاطمہ کی اولاد ہے اور فاطمہ کو یہ گندا خون نہیں آتا تھا، فاطمہ ناپاک نہیں ہوتی تھی، فاطمہ ہمیشہ پاک رہتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ حضرت امام حسن پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت امام حسین پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت امام محسن پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت ام کلثوم پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت رقیہ پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت زینب پیٹ میں ہے، غذا کیا بنا؟ حضرت فاطمہ سے 6 اولادیں پیدا ہوتی ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، تو مجھے بتاؤ غذا کیا بنا؟ ارے لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہی نہیں، خالی نعرے لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی اڑان دیکھو، اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، اس کا جواب دیا، ارے تمہاری غذا ماں کا خون ہے، سیدوں کی غذا نبی کا نور ہے، تبھی تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، سب لوگ بولے، سب لوگ یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے سب لوگ، یا علی یا علی۔ انہوں نے میٹنگ بنائی آپس میں، ایسا کرو، ایک آدمی بہت مکار تھا، وہ سانس روک لیا گیا، اس سے کہا تو جھوٹ موٹ کا مر جا اور تجھے کفن پہنا دیتے، اور کفن پہنا کر کے اتنا روئیں گے تیرا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے، اتنا روئیں گے بات سچی کر دیں، اور ارے تم تو ایسے تھے ویسے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھے۔ بعض عورتیں بھی بڑا الٹا سیدھا بیان کرتی ہیں، اللہ جب روتی ہے کچھ بھی سمجھے، اتنا روتی ہیں، اتنا ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی پتا چلا نا خالو کا انتقال ہو گیا تو اس نے فون کیا، وہ بلایا بچوں، جب بلا لو ابو کو خالو مر گئے، اب بولی میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے، چلو نہا لو دھو لو، خالو مر گئے، چلنا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، ان کو بھی بٹھالا۔ پہلے سے تو عورتیں چارپائی پہ روئی رہی تھی، اتنا رو رہی، چیخ رہی، چلا رہی، اور اس نے دروازے سے پھینکا دوپٹہ، ارے میرے خالو تم ایک رات پہلے خواب میں آئے تھے، اور تم یہ، اور بھوتوں کے علاوہ خواب میں کچھ بھی نہیں آیا تھا، اور کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے۔ ساری عورتیں چپ کہ یہ تو سب سے بڑی والی، اور روتے 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 روتے، پہلے سے اگر تھوڑا بہت کچھ عذاب کم بھی ہو رہا تھا، اب یہ رونے کی وجہ سے اور زیادہ ہوتا۔ اور وہ خالو کا بھتیجا تم کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ باہر کرسیوں پہ بیٹھ کے بیڑی کھینچ رہے تھے۔ تم کیوں گئے؟ بیڑی پہ بیڑی کھینچ رہے، نہ کلمہ پڑھے نہ درود پڑھے، اور بریانی بنے تو 2 پلیٹیں اور کھا جائے، یہ اور نقصان اوپر سے۔ مگر سنو،
تھوڑی دیر تو روئی اور روتے روتے اب کرتی پھر رہی ہے ہوں برابر والی سے بولی یہ سوٹ کہاں سے لائی ہے تو اب آگئی اپنی پھر ادھر گئی بولی ہوں بولی تیری بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا آگئی اسی پہ مگر سنو وہ لوگ اتنا روئے اور کسی کو چہرہ دے ارے مت دیکھو چہرہ مت دیکھو چھاٹا کھایا کیونکہ وہ زندہ تھا گئے مولانا فدا علی اور سید زادے کون تھے آل رسول کون تھے حافظ شاہ جمال مولانا فدا علی اب حافظ شاہ جمال اللہ سید زادے کو تم ناپو گے ہے ہمت تم اس کو دیکھو گے کہ کیا ہے یہ ارے وہ علی کا بیٹا ہے وہ خالی علی کا نام لیتے تو جنات بھاگ جاتے ہیں اچھا چونکہ دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر سنو اب مولانا فدا علی کے قدموں پہ گر گئے کہ اپنے آل رسول سید صاحب سے نماز جنازہ پڑھوا دیو اور اس سے سیٹنگ یہ کر لی کہ جب وہ سید صاحب نیت مانے اللہ اکبر تو لیٹا رہی پھر وہ ثنا پڑھیں گے پھر کہیں گے اللہ اکبر پھر لیٹا رہی پھر وہ درود پڑھیں گے پھر کہیں گے اللہ اکبر لیٹا رہی پھر وہ دعا پڑھیں گے پھر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائیے کہ یہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ پھر ہم دیکھیں گے سید زادے مگر کیا پتا تھا بیٹا تو غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا آج مارا جائے آج غلط جگہ بچے گا آل رسول حضور نماز جنازہ پڑھانی چل حافظ شاہ جمال اللہ پہنچے مصلی پہ کھڑے ہوئے اب اللہ والے نے دل کی آنکھیں کھول دی دیکھا یہ تو زندہ ہے حافظ شاہ جمال اللہ پیچھے کو منہ کر کے بولے زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی ارے سبحان اللہ والا نا سبحان اللہ آج وہیں سے ہوتی ہوئی روشنی یہاں سے تم پہ برس رہی ہے جی بے شک زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی سب لوگ ڈر گئے یار میاں ہمیں ہی نہ مار دیں تم لوگ بھی ڈرتے بہت ہو ابھی ایک مینڈک سے 3-4 لوگ کھڑے ہو گئے جنگ میں کیا اور حافظ اصغر بھی کود گئے تھے پہلے جب پڑھتے تھے تو نہیں ڈرتے تھے ندی کے ڈھائیوں میں بھاگے پھرتے تھے مگر آج میرے ساتھ میں بھی بتا رہا ہوں حافظ شاہ جمال اللہ بولے زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی سب لوگ بولے سرکار وہ لیٹا اسی کی پڑھا دو پھر حافظ صاحب نے دیکھا کہا بھی پھر بولو زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی سارے لوگ بولے مردے کی پھر کہا سوچ لو زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی کہا مردے کی حافظ شاہ جمال اللہ بولے چلو نہیں مانتے تو لاؤ اسی مردے کی پڑھائے دیتا ہوں جب اتنا کا مردہ تو وہ مردہ ہو گیا حافظ صاحب نے نیت باندھی اللہ اکبر سبحانہ پڑھی اللہ اکبر درود پڑھا اللہ اکبر نماز جنازہ کی دعا پڑھی اللہ اکبر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں اٹھا السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں اٹھا حجرے میں چلے گئے سارے لوگ آکے کہنے لگے جنہوں نے میٹنگ بنائی تھی کہا رہے تو بولا کیوں نہیں سو کے رہ گیا سارا مشن ختم ہو گیا لیکن کفن اٹھایا تو زندہ نہیں تھا مردہ تھا سیدوں کو ناپنے والوں سیدوں کی مذاق بنانے والوں سیدوں کو حقیر جاننے والوں سیدوں کو تھوڑا سمجھنے والوں اگر یہ خون جلال میں آ گیا اور انہوں نے اپنے دادا نانا بابا کا واسطہ دے دیا تو تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے اگر بچائے گی تو وہ نبی کی رحمت بچائے گی اور نبی کی رحمت تبھی ملے گی جب تمہارے ہاتھوں میں نبی کی اولاد کا دامن ہو ہے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان
حافظ شاہ جمال اللہ فیضان حضور بسم اللہ شامیہ صاحب سجادہ سادات کرام اللہ الصمد حافظ شاہ جمال اللہ حجرے میں چلے گئے. لوگ رونے لگے, کہنے لگے سچ مچ میں آج کے بعد کسی سید زادے کو حقیر نہیں سمجھیں گے, کسی سید زادے کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اعلیٰ حضرت نبی تو لکھ گئے جب تک گمراہ جب تک وہ کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کی تعظیم کرو, اس لیے کہ اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے, علی کا خون ہے. اگر کچھ کہو گے تو علی تک بات جائے گی, علی سے ہو کر کے نبی تک بات جائے گی, اور اگر نبی تک بات پہنچ گئی تمہارا مولویہ ایک طرف رہ جائے گا, تمہارا علم ایک طرف رہ جائے گا, تمہارا تقوی ایک طرف رہ جائے گا, تمہاری نماز ایک طرف رہ جائیں گی, تمہاری ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی. اس لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. یہاں کے غیور مسلمانوں اب وہ روتے ہوئے سیدھے حجرے میں پہنچ گئے اور کہنے لگے حضور حضور ہمیں معاف کر دو, آپ سید زادے ہیں, آل رسول ہیں, ہمیں معاف کر دو. آج کے بعد کسی سید کو حقیر نہیں جانیں گے, ہمیں معاف کر دو. جب اتنا کہا تو وہ آل رسول کہنے لگے میں نے تو کہا تھا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی, تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ. میں نے 2 مرتبہ پوچھا, 3 مرتبہ پوچھا, اب میرا کوئی قصور نہیں ہے, اب تو وہ مر چکا ہے. مگر وہ لوگ قدموں پہ گر گئے اور گرنے کے بعد کہنے لگے ارے جو سید زادہ زندے کو مردہ کر سکتا ہے ہمارا ایمان ہے, وہ سید زادہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے. وہاں بھائی زندہ باد زندہ باد. ایک صحابی کی 2 بیویاں تھی اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی. کیا کرتی تھی؟ کیوں لگاتی تھی؟ ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی. دونوں چکر میں رہتی تھی ہم بڑی اچھی خوشبو لگاتے ہیں, مگر شوہر کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کم رہ جاتی ہے, ہیچ رہ جاتی ہے. ایک دن کہنے لگی سرتاج خوشبو کہاں سے لگاتے ہو؟ دونوں بیویوں سے بولے, کہنے لگے میری بیویوں میں نے جب سے شادی ہوئی خوشبو نہیں لگائی. وہ کہنے لگی کیوں, خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو بولے صبح سنو مجھے ایک مرتبہ کھجلی ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ اور میں کھجلی کو جانتے ہو نا, مانتے بھی ہو گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے, اچھا تم بھی جانتے ہو, بڑھیا بات ہے. ہاں تم بھی سنا ہوگے. ہاں بڑھیا بات ہے. اب سنو, کھجلی ہو گئی, کھجلی. اب جیسے ہی کھجلی ہوئی کہا میں دوا کراتے کراتے پریشان. صحابی کو یاد آ گئی میرے نبی گرمی کے دن تھے, آرام کر رہے تھے, چمڑے کے گدے پہ لیٹے ہوئے تھے, روئی یا روڑ یا کوئی اور چیز نہیں, کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی, پسینہ آ رہا تھا. یہ جا کے نبی کے پاؤں دبانے لگے. نبی سمجھ گئے, نبی بولے میاں کیا بات ہے, آنکھوں میں آنسو, اور کہنے لگے سرکار کھجلی ہو گئی ہے. تو بولے دوا کراؤ. کہا سرکار بہت کرائی ختم نہیں ہو رہی. میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے, بغل سے پسینہ لیا, کہا ہاتھ پھیلا, ٹپکا دیا. ادھر بغل سے پسینہ لیا, ہاتھ پھیلا, ٹپکا, کہا مل لو اور گھر جا کے جسم پہ لگا لو. وہ صحابی رسول کہنے لگے میں نے وہ پسینہ لگایا, او میری بیبیوں پسینہ لگانا تھا, کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک ختم نہیں. اب مجھے کیا لینے دیا جائے, جب پسینہ لگ جائے تو 7 نسلوں تک خوشبو آتی ہے, اور جن کی رگوں میں اگر خون ہو تو ان میں کتنی خوشبو ہوگی. جب پسینے کا یہ عالم ہے تو پھر خون کا واہ بھائی زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی بہت اچھا پیغام. مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق.